بچوں کی دنیا جہاں ہر کہانی ہے ایک جادو۔ ایمن کا دل خوش تھا جب اس کی والدہ ایک خوبصورت گڑیا خرید کر لائیں۔ یہ گڑیا عام نہیں تھی۔ اس کا چہرہ نہایت دلکش تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ زندہ ہو۔ اس کے گہرے کالے بال اور بڑی بڑی چمکدار آنکھیں ایمن کو گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ اس کے لباس پر سفید لیس اور نیلے مخملی فراق کی جڑائی تھی، جو کسی نایاب چیز کی مانند نظر آ رہی تھی۔ ایمن نے گڑیا کو فوراً اپنے کمرے میں رکھا اور اس کا نام زیبا رکھا۔ گڑیا کا چہرہ اتنا پرکشش تھا کہ ایمن کے دل میں اس کے لیے محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس گڑیا کا آنا ایمن کے لیے خوشی کی علامت بن چکا تھا، مگر جتنا وقت گزرتا گیا اتنا ہی انوکھے اور خوفناک واقعات نے ایمن کی زندگی میں جگہ بنانا شروع کی۔ رات کے وقت جب ایمن سو رہی تھی، ایک عجیب سا احساس ہوتا۔ کبھی کمرے کی لائٹس خود بخود بند ہو جاتی اور کبھی کمرے میں آنے جانے کی آوازیں سنائی دیتی، جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو۔ ایک دن جب ایمن نے یہ محسوس کیا کہ گڑیا بیڈ کے قریب کھڑی ہے، جبکہ وہ اسے الماری میں رکھ کر سو چکی تھی، تو اس کا دل ڈر گیا۔ وہ فوراً باہر دوڑ گئی، لیکن اس کی والدہ نے اسے تسلی دی کہ وہ بس خوف کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن ایمن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ ایمن نے گڑیا کو الماری میں دوبارہ رکھا، مگر اگلے ہی دن وہ گڑیا پھر بیڈ کے نیچے مل گئی۔ ایمن کی راتوں کی نیند چلی گئی تھی۔ ایک دن جب ایمن نے گڑیا سے بات کرنے کی کوشش کی، کمرے کی لائٹس بے قابو ہو گئیں اور ایک سرد ہواؤں کا جھونکا آیا۔ ایمن نے خوف کے عالم میں گڑیا سے سوال کیا، کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جیسے ہی اس نے سوال کیا، کمرے میں ایک پراسرار سایہ ابھرا۔ وہ سایہ ایک بچی کا تھا جو روتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایمن نے ہمت کرتے ہوئے اس سائے سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں مہوش ہوں، جس کی روح اس گڑیا میں قید ہے۔ بچی کی آواز سن کر ایمن کے جسم میں لرزہ آ گیا۔ مہوش نے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور آخرکار مار ڈالا۔ اس کی روح گڑیا میں قید ہو گئی تاکہ وہ انتقام لے سکے۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مہوش سے کہا، تمہیں سکون ملے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ لیکن ایمن نے یہ نہیں جانا تھا کہ مہوش کی روح کا آزاد ہونا صرف ایک ابتدا تھی۔ گڑیا کی اندر کی حقیقت بہت زیادہ پیچیدہ اور خوفناک تھی۔ مہوش کی روح نے ایمن کو بتایا کہ اس کی زندگی میں کبھی محبت نہیں تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا اور پھر قتل کر دیا۔ ایمن کی آنکھوں میں گہری تکلیف جھلکنے لگی جب مہوش نے اپنی تکلیفیں بیان کیں۔ میری سوتیلی ماں نے ہمیشہ مجھے مارا، مجھے محبت کا کبھی کوئی احساس نہیں ہوا۔ اور جب میں نے گڑیا بننے کی کوشش کی تاکہ وہ مجھے پیار کرے، وہ مجھے قتل کر کے اس گڑیا میں قید کر گئی۔ ایمن نے وعدہ کیا کہ وہ مہوش کی روح کو آزاد کرے گی تاکہ وہ سکون پا سکے۔ میں تمہیں آزاد کروں گی مہوش، تمہیں انصاف ملے گا، ایمن نے کہا۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ تھا کہ وہ اس گڑیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ جھیلنی پڑے۔ اس کے بعد ایمن نے اپنی خالہ فریحہ کو بلایا تاکہ وہ گڑیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکے اور اس کی مدد لے سکے۔ ایمن کی خالہ فریحہ، جو روحانی علم سے واقف تھیں، گڑیا کو دیکھتے ہی چپ ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ گڑیا صرف ایک کھلونا نہیں بلکہ ایک بدرو کی قید ہے۔ خالہ فریحہ نے ایمن کو بتایا، یہ گڑیا تمہیں خطرے میں ڈالے گی۔ یہ کوئی عام کھلونا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمن نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ گڑیا کسی کی روح کی قید ہے، اور یہ بدرو بہت طاقتور ہے۔ اس بدرو کا مقصد انتقام لینا ہے، اور وہ تمہارے ذریعے اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ خالہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیا ہمیں اس گڑیا کو دفن کرنا چاہیے؟ ایمن نے خوف کے مارے سوال کیا۔ خالہ نے کہا، ہمیں اس بدرو کو قابو پانا ہوگا، اس کے بغیر یہ گڑیا تمہیں تباہ کر دے گی۔ ایمن کی آنکھوں میں تشویش تھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گڑیا کے اندر کی روح کو آزاد کرے گی تاکہ وہ سکون پا سکے۔ ایک رات جب ایمن اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سرد ہواؤں کا جھونکا آیا اور گڑیا کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ گڑیا نے حرکت کرنا شروع کیا اور اس کی آواز ایک خوفناک سرگوشی میں بدل گئی۔ تم مجھے چھوڑو گی نہیں ایمن، تمہیں میں اپنے ساتھ لے جاوی گی۔
ایمن کا دل دہل گیا اور وہ فوراً باہر دوڑ گئی، لیکن گڑیا کا پیچھا کرنا اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ ایک عجیب سی آواز ایمن کے پیچھے تھی، جیسے گڑیا خود اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ ایمن نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا خوف محسوس کیا۔ اس نے اپنی خالہ فریحہ کو بلایا اور بتایا کہ گڑیا اسے پیچھا کر رہی ہے۔ خالہ نے کہا، یہ بدرو تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے ایمن، تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایمن کی زندگی میں خوف اور عذاب کی ایک نئی لہر آ چکی تھی۔ جب گڑیا کا چہرہ خون سے بھرا ہوا نظر آیا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی تو ایمن کا دل مزید ڈوب گیا۔ گڑیا کا بدن حرکت کر رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ ایمن نے اس کے بارے میں خالہ فریحہ سے پوچھا تو خالہ نے اسے بتایا کہ یہ گڑیا ایک بدرو کی قید ہے اور اس کی بدرو انتقام کے لیے آئی ہے۔ یہ گڑیا تمہاری زندگی میں تباہی لانے آئی ہے ایمن، اس کی روح اتنی طاقتور ہے کہ تمہیں بچنا مشکل ہوگا۔ خالہ نے ایمن کو بتایا، تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی روحانیت کو استعمال کرنا ہوگا۔ مگر کیسے؟ ایمن نے خوف کے عالم میں سوال کیا۔ خالہ نے اسے بتایا کہ اس گڑیا کی روح کو قابو پانے کے لیے ایک طاقتور روحانی عمل کرنا ہوگا جس سے گڑیا کی روح ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی، لیکن تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا کیونکہ یہ بدرو تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایمن نے طے کیا کہ وہ خالہ کی مدد سے اس گڑیا کا مقابلہ کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا پڑے۔ ایمن اور خالہ فریحہ نے گڑیا کی روح کو آزاد کرنے کے لیے ایک رات روحانی عمل شروع کیا۔ جب وہ گڑیا کے سامنے بیٹھے تو اچانک گڑیا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی اور اس کی آواز بدل گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو ایمن؟ میں مہوش نہیں ہوں، میں تمہاری ماں کی سسٹر ہوں۔ گڑیا کی آواز میں غصہ اور نفرت تھی۔ ایمن کی آنکھوں میں دہشت چھا گئی۔ میری ماں کی سسٹر؟ وہ حیران ہو گئی۔ تم تو میری خالہ ہو۔ ہاں، میں وہ ہوں جس نے تمہاری ماں سے انتقام لینے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا۔ میں تمہاری ماں کی دشمن تھی اور میں نے تمہیں گڑیا کے ذریعے اپنے بدلے کی چپ چاپ گواہی دی۔ گڑیا کی آواز میں نفرت کی شدت تھی۔ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایمن نے سوال کیا۔ کیونکہ تمہاری ماں نے مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا اور میری محبت کو رد کر دیا۔ میں نے تمہیں دکھایا کہ تمہاری زندگی میں کیسے تمہاری نظر میں آ سکتی ہوں۔ گڑیا نے اپنے ارادے کا انکشاف کیا۔ ایمن کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس بدرو کا مقابلہ کرے گی اور اپنی ماں کے لیے اس کا انتقام لے گی۔ ایمن اور خالہ فریحہ نے گڑیا کی بدرو کو قابو کرنے کے لیے ایک مکمل روحانی عمل شروع کیا۔ وہ ایک الگ کمرے میں تھے جہاں مکمل سکون تھا۔ خالہ نے مسلسل دعا پڑھنا شروع کی اور ایمن نے گڑیا کو براہ راست آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر تم سچی روح ہو تو تمہیں سکون ملے گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ گڑیا کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایمن کی طرف بڑھنے لگی اور اس کی آواز میں گرج تھی، تم میرے ساتھ نہیں کھیل سکتی ایمن، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاوے گی۔ یہ لمحہ ایمن کے لیے نہایت خوفناک تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگر تم مجھے تباہ کرنا چاہتی ہو تو پہلے مجھے مکمل طور پر شکست دینی ہوگی۔ خالہ نے ایمن کو حوصلہ دیا اور کہا، یہ روح تمہاری قوت پر منحصر ہے، تمہیں اس کی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک لمحے میں گڑیا کی بدرو ایمن کے سامنے آ کر اس پر حملہ کر چکی تھی، لیکن ایمن نے جرأت سے اس کا مقابلہ کیا اور خالہ کی مدد سے اسے پوری طرح سے قابو کر لیا۔ گڑیا کی بدرو کا قبضہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ ایک وقت آیا جب گڑیا کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں اور کمرے میں سکون چھا گیا۔ ایمن نے گڑیا کے سامنے بیٹھ کر دعا کی اور خالہ نے اس کے ساتھ مل کر اس کی روح کو مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ اب تم آزاد ہو، تمہیں سکون ملے گا، ایمن نے گڑیا کے سامنے کہا۔ کمرے میں ایک سرگوشی سنائی دی اور پھر گڑیا کا جسم آہستہ آہستہ بیکار ہو گیا۔ اس کی روح آزاد ہو گئی اور اس کا جسم مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ ایمن اور خالہ نے ایک دوسرے کو تسلی دی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس گڑیا کو دفن کر دینا بہتر ہوگا تاکہ کوئی اور اس سے متاثر نہ ہو۔ اس دن کے بعد ایمن نے اپنی زندگی میں نئی روشنی کی جانب قدم بڑھایا۔ گڑیا کا انتقام اور اس کی بدرو کا خاتمہ ایمن کے دل سے خوف نکال چکا تھا۔
اس نے اپنے والدین اور خالہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب خوف کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دے گی۔ ایمن نے وہ کہانی سب کو بتائی اور اس سے سیکھا کہ زندگی میں اگر خوف کا سامنا ہو تو اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے گڑیا کی حقیقت سے نہ صرف اپنے خوف کو جیتا بلکہ اس کی روح کو سکون بھی دیا۔ پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل بچوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔